بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت زیادہ توسع پسندی انسان سے سکھ اور آرام اور سکون لے رہی ہے۔ آج اس دور کا ایک بڑا مسئلہ ہر آدمی کا توسع پسند ہونا ہے۔ توسع پسندی یہ ہے کہ جو کچھ دیکھا اسے مزید بڑھا کر اپنے لیے مانگنا شروع کر دیا، اسے مزید بڑھا کر اپنے لیے مانگنا شروع کر دیا۔ ایک آدمی نے ایک محل بنایا، دوسروں نے دیکھا، اس نے بھی سوچنا شروع کر دیا کہ میں بھی بناؤں گا۔ دیکھنے والے کو یہ نہیں پتا کہ جس نے یہ محل بنایا وہ اسی محل کی وجہ سے جلایا جائے گا۔ بس اس نے محل دیکھا اور سوچنا شروع کر دیا کہ میں بھی بناؤں گا۔ کبھی کوئی آدمی نہیں تھکا بناتے بناتے۔ لوگوں نے بہت کچھ بنایا، پھر بھی کچھ نہیں بنا۔ پھر بھی کچھ نہیں بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھکے ہی نہیں بناتے بناتے۔ توسع پسندی یہ وہ زہر ہے جو آدمی کو کسی کام کا نہیں چھوڑتا۔ بڑے بڑے امراء اور بڑے بڑے سرمایہ دار اس توسع پسندی کی وجہ سے ساری عمر بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی غریبوں کا چھینتے رہتے ہیں۔ لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے تھوڑا بہت جو ہوتا ہے وہ بھی لے لیتے ہیں، ہر وقت بڑھانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ لیکن بڑھتا کیا ہے سوائے ہرس کے؟ پیچھے کن لوگوں کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں یہ بھی حساب دیا جائے گا۔ 1000 لوگوں کا رزق تو نے اپنے گھر میں جمع کیا اور دیا 2 لوگوں کو، اور وہ بھی کمینے۔ بہت سے نیک بچوں کا رزق تو نے چھینا، اور جو تجھ سے 2 خبیث پیدا ہوئے انہیں لے کر تو چلا گیا۔ توسع پسندی ہلاک کر دیتی ہے لوگوں کو۔ جب کوئی آدمی زیادہ سوچتا ہے، سوچ تو رکتی نہیں، جب تک زندہ ہے خیال تو آتے رہیں گے اور وہ خیالات میں ریت پر محلات بناتا رہے گا، لیکن بنے گا کچھ نہیں۔ تھوڑا بہت وقت آدمی کو دل و دماغ کو بھی دینا چاہیے تاکہ وہ خیالوں سے خالی ہو۔ بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے مجاہدے اور بڑی بڑی مشقیں کی ہیں صرف اس لیے کہ خیالات نہ آئیں، کیونکہ خیال سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر آدمی خیال ہی بن جاتا ہے۔ لوگ سوچتے رہتے ہیں، ہر وقت سوچتے رہتے ہیں۔ ایک بزرگ نے ایک جگہ واز کرتے ہوئے ایک جملہ فرمایا، کسی سننے والے نے لکھ دیا، وہ یہ ہے، فرماتے ہیں اللہ کرے مجھے کوئی ایسا آدمی ملے کہ جسے کوئی وقت ملتا ہو جس میں وہ نہ سوچتا ہو۔ تو توسع پسند طبقہ ہر وقت سوچتا رہتا ہے بڑھانے کے چکر میں۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ زمین لوگوں کی خواہشوں کے مطابق نہیں چلتی، اسے کوئی اور طاقت بھی چلاتی ہے۔ بہت سے فلسفی بھی ایسے ہوئے ہیں اور ادیب اور دانشور بھی کہ جنہوں نے دنیا کو چلانے کا حساب لکھا ہے۔ کسی نے مالی پیداوار کے حوالے سے، کسی نے ذرائع آمدن، کسی نے سیاست، کسی نے ریاست، بہت کچھ لکھا ہے، لیکن کیا اس کے مطابق ہوا ہے؟ بچپن میں ایک شخص عیسائی تھا، بعد میں معلوم نہیں کہ شاید وہ عیسائیت سے بھی پھر گیا تھا۔ بڑا مشہور مفکر ہے جسے کارل مارکس کہتے ہیں۔ اس کا نظریات اپنانے والوں کو کہتے ہیں مارکسزم۔ علامہ اقبال نے بھی اس کی تعریف کی ہے، فرماتے ہیں کہ نیست پیغمبر ولیکن در بغل دار کتاب، کہ وہ پیغمبر تو نہیں تھا لیکن اس کے پاس کتاب تھی، انسانی استعداد سے لکھی ہوئی کتاب۔ ایک کتاب وہ ہے جس میں انسان کا دخل نہیں ہوتا، اتاری جاتی ہے۔ دوسری وہ کتاب جو انسانی استعداد اور صلاحیت پر لکھی گئی۔ بہت سے لوگ سوشلسٹ ہو گئے ہیں، ایتھیسٹ ہو گئے ہیں، کمیونسٹ، کہ دنیا کو ہم چلائیں گے اپنے فلسفہ پر۔ کیا چلی دنیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہتی، ہمیشہ رہتا ہے وہ قلم رہتا ہے جس نے یہ ساری جیومیٹری ڈیزائن کی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے لیکن توسع پسند نہیں ہونا چاہیے۔ توسع پسند آدمی کو دنیا میں سکھ نہیں ملتا۔ ہر وقت جس کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ بنا لوں، اس سے بڑھ کر بنا لوں، یہ خرید لوں، اس سے بڑھ کر خرید لوں، یہ لے لوں، اس سے بڑھ کر لے لوں، تو ایسے آدمی کو کبھی سکھ نہیں ملتا۔ اپنا دائرہ کار تھوڑا سا کم کر دیں اور کفایت کی روزی پہ خوش ہو جائیں۔ اگرچہ زیادہ کے لیے بھی کوشش کرتے رہیں، اگر نہ ملے تو رنج نہ اٹھائیں، آپ سکھی ہو جائیں گے۔ جتنی ٹینشن اس وقت ذہنی انتشار اور فکری خیالات میں
ہم مبتلا ہیں، میرے خیال میں کوئی بھی ایسا فرد نہیں کہ جسے کوئی دکھ نہ ہو۔ اپنے نہیں ہیں تو دوسروں کے ہیں، اپنے نہیں ہیں تو دوسروں کے ہیں۔ ایک آدمی بڑا اچھا ہے لیکن اس کے گھر میں ایسے مسئلے ہیں کہ وہ مسائل کی وجہ سے پریشان ہے، حالانکہ وہ مسائل اس نے خود پیدا نہیں کیے بلکہ دوسروں نے پیدا کر کے اس پہ ڈال دیے ہیں۔ تو ایک تو آدمی کو توسع پسند نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا جو مسائل آدمی خود بنائے پھر انہیں خود ہی اٹھائے، دوسروں کو رنج میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ والسلام وآخر دعوانا الحمدللہ۔